اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے رسول پولس نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ محبت کے اس بھید کو بیان کیا ہے۔ اس نے محبت کی فضیلت کو بتایا ہے۔ کمپیریزن میں اس نے کہا ہے کہ ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک راست باز ٹھہرتے ہیں، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے خدا نے ابراہیم کو بھی راست بازوں کا باپ چنا۔ اور دوسرے نمبر پر امید کی بات کرتا ہے، اور امید جیسے ہم سب لوگوں کو، مسیحیوں کو خاص طور پہ یہ امید ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، اور ہم سب اس کے ساتھ بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے اور خدا کی بادشاہی میں حاضر ہوں گے۔ یہ ایک امید ہے جو ہر بلیور کو، ہر ایماندار کو خوشی دیے ہوئے ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ امید ہے کہ اس دنیا میں دکھ تو سہتے ہیں، لیکن یہ امید ہے کہ اس وقت خدا کے حضور میں جہاں نہ کوئی ماتم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی، نہ کوئی تکلیف، وہاں ہم خدا باپ کے سامنے ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے، اس ہمیشہ کی زندگی میں جس کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے۔ مگر ان ساری خاصیتوں کا ہونا بے فائدہ ہے اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، خدا کی مخلوق کے لیے محبت نہیں ہے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر میں آدمیوں یعنی کہ اس دنیا کی ساری زبانیں بولتا ہوں، اور فرشتوں کی زبانیں مراد کہ اگر میں آسمانی زبان بھی بولتا ہوں یعنی کہ غیر زبانوں میں بھی میں دعا کرتا ہوں، لیکن اگر میرے اندر محبت نہیں ہے، میں دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، میں دوسروں سے اس طرح سے محبت نہیں کرتا جیسے یسوع مسیح نے سب کے ساتھ محبت کرنے کو کہا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا ہے دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ چاہے ہم کتنی بھی اچھی لائف کیوں نہیں گزار رہے، چاہے ہم لوگوں کو کتنے بھی روحانی کیوں نہیں دکھتے، لیکن اگر ہمارے اندر محبت کی کمی ہے تو ہم کھوکھلے ہیں۔ ہم نبوت بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھیدوں کا علم بھی ہو، اس دنیا کے بھی علم ہو، ہمارا ایمان بھی بہت کامل ہو کہ ایون ہم پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں، لیکن اگر محبت کا فیکٹر ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ سب کچھ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر میں دکھاوے کے لیے غریبوں کو کھلا بھی رہا ہوں، میں ان کی چیریٹی بھی کر رہا ہوں صرف اپنا نام کمانے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ محبت صابر ہے، مہربان ہے،
حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، صرف اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لوگے۔ یہ وہ پھل ہیں اور سب سے بڑا پھل محبت کا پھل ہے۔ اگر ایک شخص سارے کام کر رہا ہے اور وہ صحیح معلوم ہو رہے ہیں لیکن اگر محبت کا ایلیمنٹ مسنگ ہے تو آپ اس کو پرکھیں، کلام کے مطابق اس کو پرکھیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہر روح کا یقین نہ کریں۔ جب ہم خداوند میں میچور ہو جاتے ہیں تو آپ ڈسرن کر سکتے ہیں کہ کون سی روح خدا کی طرف سے ہے اور کون سی ابلیس کی طرف سے ہے۔ اس لیے آپ ان کے پھلوں سے، ان کی روشوں سے، عادات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب مشکل، پریشانیاں، ڈسکریجمنٹ، پرسیکیوشن یعنی اذاسانی ہمارے ارد گرد ہے، لیکن اس ماحول کے اندر بھی خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں محبت سے ہی کام لینا ہے، ہمیں محبت کو ہی اپنے اندر کام کرنے دینا ہے۔ اسی کے وسیلہ سے ہم دنیا کو جیت سکتے ہیں، اسی کے وسیلہ سے ہم بہت ساری روحیں جیت سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔